اگر تمہارے دروازے پر رات کے 3 بجے کوئی اجنبی دستک دے تو کیا تم اسے اندر بلانا پسند کرو گے؟ شاید نہیں، لیکن اگر وہ اجنبی صرف ایک پرچھائی ہو، کیا تب بھی؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے مہمان کی جو صرف ایک بار آتا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں جاتا۔ ویلکم ٹو ایول اسٹوریز ود زرنش، جہاں صرف اندھیرا رہتا ہے۔ آج کی کہانی تمہاری نیند اڑا دے گی۔ اگر آپ کے پاس بھی اپنی کوئی کہانی ہے تو ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ اور ای میل مل جائے گا۔ علی ایک چھوٹی سی لائبریری کا کیئر ٹیکر تھا۔ لائبریری پرانی تھی، سنسان جگہ پر تھی اور رات میں وہاں صرف ایک ہی انسان ہوتا تھا، علی۔ اس کا کام تھا کتابوں کا خیال رکھنا، انہیں صاف کرنا اور صبح لائبریری اوپن کرنا۔ لیکن اس لائبریری میں ایک عجیب بات تھی، بیسمنٹ۔ لائبریری کے نیچے ایک بند بیسمنٹ تھا جو ہمیشہ تالے میں رہتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں کچھ ایسا ہے جو لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ علی نے کبھی اس بات کا بھروسہ نہیں کیا، لیکن ایک رات اس کا شک ٹوٹ گیا۔ اس رات تیز بارش ہو رہی تھی۔ لائبریری کے اندر صرف ایک پرانی ٹیبل لیمپ جل رہی تھی جو کبھی کبھی جھلملا جاتی۔ سب کچھ پرسکون تھا۔ تبھی ایک عجیب آواز سنائی دی۔ علی نے لائبریری کا دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر آواز دوبارہ آئی، اس بار زیادہ زور سے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید ہوا کی وجہ سے آواز آئی ہوگی، لیکن تبھی اس کی نظر ایک شیلف کے نیچے گئی۔ وہاں ایک کتاب رکھی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ علی نے جھک کر وہ کتاب اٹھائی۔ اس کا کور کالا تھا اور اس پہ صرف ایک لفظ لکھا تھا، مہمان۔ اس نے کتاب کھولی اور اندر صرف ایک چیز لکھی تھی، مجھے بلاؤ، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ علی نے فوراً کتاب بند کر دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے آس پاس کی ہوا ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ ڈر سے اس نے لائبریری کا دروازے کی طرف بھاگنا چاہا، لیکن تبھی بیسمنٹ کا تالا گر گیا۔ دروازہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا اور اندھیرے سے ایک پرچھائی باہر نکلی، لمبی، عجیب سی، اور اس کا چہرہ نہیں تھا، صرف ایک اندھیرا۔ علی کی چیخ نکل گئی، لیکن اس کی آواز دبا دی گئی۔ پرچھائی دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، لیکن اس کے پیر جم گئے تھے، وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی لائبریری کی لائٹس زور سے جھلملانے لگی اور ایک دم سے سب کچھ شانت ہو گیا۔ علی اب لائبریری کے فرش پر پڑا تھا، بے ہوش۔ جب صبح کیئر ٹیکر آیا تو اسے لائبریری کے بیچ میں پڑا ملا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی، لیکن اب اس کا کور خالی تھا۔ اس لائبریری کا بیسمنٹ پھر کبھی نہیں کھلا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں صرف بند رہنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کچھ سوال بنا جواب کے زیادہ بہتر لگتے ہیں۔ اگر تمہارے آس پاس بھی کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں کوئی مہمان رہتا ہو جو صرف بلانے پہ آتا ہے، اگر تم اس کہانی سے بچنا چاہتے ہو تو کمنٹس میں مہمان مت بلاؤ لکھنا نہ بھولنا۔ سبسکرائب کرو ایول اسٹوریز ود زرنش کو، کیونکہ اگلا مہمان تم ہو سکتے ہو۔